السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن اکثر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنی بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پال میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا اگر تم اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا رہا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمرا ہو کر رہ گئے، گوشت پیوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، یا مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اس طرح تمہیں بھی جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اب اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں صرف اسی وجہ سے رو رہا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روئیں میں ایک جان ہوتی تو آج میں سب جانے اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن بعد شراب پر خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اسے بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا، لیکن میں دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تم میرے سر کو بوسہ لو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا، فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور ابتدا کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کا سر کا بوسہ لیا، پھر جمیع مسلمانوں میں بوسہ لیا۔